السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیفیات وضو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز درست نہیں، اور وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے۔ پاک پانی وہ ہے جو اپنی طبی حالت پر برقرار ہو، جیسے سمندر، کنواں، چشمہ اور دریا کا پانی۔ نوٹ: تھوڑا پانی محض گندگی پڑنے سے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ زیادہ پانی جو 210 لیٹر سے زائد ہو گندگی پڑنے سے اس وقت تک ناپاک ہوتا ہے جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے۔ بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کیا جائے۔ ہر وضو میں دونوں ہتھیلیوں کا دھونا مستحب ہے، اور رات کی نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونے کی تاکید آئی ہے۔ نوٹ: تمام اعضاء وضو کا 3 بار سے زائد دھونا مکروہ ہے۔ پھر 1 مرتبہ واجبی طور پر کلی کریں، جبکہ 3 مرتبہ کلی کرنا افضل ہے۔ نوٹ: کلی میں صرف منہ میں پانی ڈال کر پھر اسے باہر نکال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے منہ کے اندر پانی کو حرکت دینا گھمانا ضروری ہے۔ کلی کرنے کے دوران مسواک کرنا مستحب ہے۔ پھر 1 بار واجبی طور پر ناک میں پانی ڈال لیں، جبکہ 3 بار پانی ڈالنا افضل ہے۔ نوٹ: ناک میں پانی ڈالنے سے محض ناک میں پانی ڈال لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی سانس کے ذریعے پانی کو ناک کے اندر کھینچنا ضروری ہے، پھر اسے سانس کے ذریعے باہر نکال دینا، نہ کہ ہاتھ سے۔ 1 بار ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے اور 3 مرتبہ ڈالنا افضل ہے۔ پھر واجبی طور پر 1 مرتبہ اپنا چہرہ دھوئیں، جبکہ 3 مرتبہ دھونا افضل ہے۔ چہرے کی حد کا دھونا واجب ہے۔ چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک، اور لمبائی میں ٹھوڈی سے لے کر عام طور پر سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ تک ہے۔ نوٹ: اگر داڑھی گھنی ہو تو اس کا غلال کرنا مستحب ہے، اور اگر داڑھی ہلکی ہو تو اس کا خلال کرنا واجب ہے۔ پھر 1 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے سرے سے لے کر دونوں کونیوں تک سمیت دھوئیں، جبکہ 3 مرتبہ دھونا افضل ہے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پہلے دھونا مستحب ہے۔ پھر اپنے پورے سر کا مسح کریں اور اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں داخل کریں، اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں سے ظاہری حصے کا مسح کریں، اور یہ سب صرف 1 بار کرنا ہے۔ نوٹ: سر کے جس حصے کا مسح کرنا واجب ہے وہ چہرے کی حد سے گدی تک ہے۔ لٹکے ہوئے بالوں کو مسح کرنا واجب نہیں۔ اگر سر پر بال نہ ہوں تو سر کے چمڑے پر مسح کیا جائے گا۔ سر کے کانوں کے درمیان کی خالی جگہ پر مسح کرنا ضروری ہے۔ پھر 1 بار واجبی طور پر گھٹنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئیں، جبکہ 3 بار دھونا افضل ہے۔ اعضاء وضو 4 ہیں، اور وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا۔ ان اعضاء کا ترتیب وار دھونا واجب ہے۔ کسی ایک کو دوسرے پر مقدم کرنے سے وضو باطل ہو جائے گا۔ اعضاء وضو کو لگاتار واپے در واپے دھونا واجب ہے، اور کسی اعضاء کو اس سے پہلے والے اعضاء کے خشک ہونے تک نہ دھوئیں۔ دھونے سے وضو باطل ہو جائے گا۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور شیئر کریں دوسرے لوگوں سے بھی جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہے، جو آپ کے واٹس ایپ پہ یا کسی بھی جگہ پہ کانٹیکٹ میں ہیں، ان سے شیئر لازمی کیجیے گا، اور میری ویڈیو پہ زیادہ ویوز لانے میں میری مدد کریں۔ اللہ حافظ۔